بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ بالخصوص مرزا انجینئر اور مرزا کے جتنے بھی پاگل کتورے ہیں یہ ان سب کے لیے ہے، کیونکہ یہ آئے دن تنقید کر رہے ہیں، بک بک کر رہے ہیں، بھونک رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں علماء اکرام پر، اور کہتے ہیں مرزا انجینئر نے دکانیں بند کر دی علماء اکرام کی، مولویوں کی دکانیں بند کر دی۔ میں کہنا چاہوں گا اللہ رسول کے فضل و کرم سے مولویوں کی دکانیں چل ہی نہیں رہی بلکہ چمک بھی رہی ہیں، پہلے بھی تھیں اب بھی ہیں، آئندہ بھی ایسا ہی رہے گا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد چانگریں نکلیں گی تمہارا کچھ نہ کچھ ضرور بند ہوگا۔ علماء اکرام کی دکانیں اللہ کے فضل سے نہ بند تھیں نہ ہیں اور نہ ہی ہونے والی ہیں، یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں مرزا انجینئر کے دو چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، کوئی لمبے نہیں ہیں، بالکل مختصر سے ہیں، چند سیکنڈ کے ہیں، ذرا ایک مرتبہ دیکھ لیجئے گا، سن لیجئے گا۔ سوال کرنا چاہوں گا مرزا کے جتنے بھی پاگل کتورے ہیں ذرا مجھے بتائیے، مرزا کے دو بیان ہیں، دونوں آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، دونوں میں سے اس مرزا پاگل کی کون سی بات کو ماننا ہے؟ بس یہ مرزا کے جو کتورے ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گا۔ بک بک آپ بہت کرتے ہو، ذرا اپنے استاد کے لیے بھی تھوڑا سا منہ کھولو نا اپنا، یہاں پر بھی بک بک کرو اگر کرنا چاہتے ہو۔ دو بیان ہیں، تضاد ہے، بتائیے دونوں میں سے کس بات کو ماننا ہے؟ ایک مرتبہ دیکھ لیں، تسلی کے ساتھ، ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ سن لیں، پھر دوسرا کلپ بھی ساتھ میں چلاؤں گا، پھر آخر بار باتیں کروں گا، اس میں آپ نے بتانا ہے پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد میسج ضرور کرنا ہے، اور وہ بھی موضوع کے مطابق، اگر آپ لوگوں کو موضوع کی تعریف کا علم ہو تو۔ سب سے پہلے مرزا کی بات سنیں۔ اور میں ایک بڑا ننگا جملہ بولنے لگا ہوں کہ پوری دنیا کے بزرگوں کی کوئی گستاخی کر لے سمیت صحابہ کے، کافر نہیں ہوگا۔ یہ متفقہ فتویٰ ہے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کا۔ حرام کا مرتکب ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ طارق جمیل صاحب اپنی کئی لیکچرز میں کہہ چکے ہیں کہ صحابہ کو گالی دینے والا کافر نہیں ہے، تو کچھ دیوبندی ان کے خلاف ہو گئے، انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی ہے۔ صحابی کو گالی دینا حرام ہے، کفر تو نہیں ہے۔ مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا حرام ہے۔ ہاں جو صحابی کو کافر کہے گا وہ کافر ہوگا، ہاں جو صحابی کو کافر کہے گا وہ کافر ہوگا، ہاں جو صحابی کو کافر کہے گا وہ کافر ہوگا، ہاں جو صحابی کو کافر کہے گا وہ کافر ہوگا۔ لے ناظرین، جو صحابہ کو کافر کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ آپ نے اس جملے کو یاد رکھنا ہے، جو صحابہ کو کافر کہے گا وہ کافر ہوگا۔ گالی دینا حرام ہے، کوئی کفر نہیں ہے، یہ مرزا کا بیان ہے۔ اب دوسرا بیان میں رکھنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، پہلے کیا بیان ہے وہ بھی یاد رکھیے گا، اب جو بیان مرزا کا ہے یہ بھی یاد رکھیے گا، اور بتائیے گا کہ دونوں میں سے کون سی بات اس کی درست ہے۔ تو میں اس میں ایک آسان جملہ بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا۔ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ لے ناظرین جی، آپ کو اندازہ ہو گیا یہ ہے مرزا انجینئر کی اوقات، یہ ہے علمی صلاحیت و قابلیت۔ پہلے بیان کوئی ہے، اب اس کا بیان کوئی ہے۔ اب جتنے بھی یہ بھونکنے والے ہیں نا مرزا کے کتورے، میں ان سے کہنا چاہوں گا اگر واقعی تم دیانتدار ہو نا، اور اگر واقعی آپ دین کے لیے لگے ہوئے ہو، تو پھر مجھے دیانتداری سے بتائیے اس بندے نے جو کلام کیا ہے، پہلے کوئی بیان اب کوئی بیان، دونوں میں سے اس بندے کی کون سی بات کو مانا جائے؟ اور یہ بات میں واضح کر دوں، آج تک مجھے کوئی بھی مرزا انجینئر کا ایسا فالوور نہیں ملا جس نے بندے کے پتر والوں کو میسج کیا ہو۔ اس کی وجہ ہمارا موضوع کوئی ہوتا ہے، ان کا آگے جواب کوئی ہوتا ہے، ہم کوئی اور پہلو چھیڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا سب صحیح الگ تھلگ میسج ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کو موضوع کی تعریف کا بھی علم نہیں ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ اور ظاہری بات ہے جب یہ اتنا بڑا پاگل ڈنگر قسم کا جو مرزا ہے جس کو انہوں نے اپنا امام بنا کے رکھا ہوا ہے، اس بندے کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، مجھے بتائیے اس بندے کو موضوع کی تعریف کا علم ہوگا؟ اور پھر کہتا ہے وہ مفتی صاحب جو ہیں وہ بھی تو جناب قرآن غلط پڑھ ہی لیا تھا انہوں نے۔ یار وہ تو سبقت لسانی تھی، ٹھیک ہے غلط ہو گیا، وہ تو زبان ہی پڑھ رہے تھے، بعض اوقات بندے کے دل دماغ میں وہ نہیں رہتا، ذہن سے نکل جاتا ہے، تم تو اوپر سے دیکھ کر پڑھ رہے ہو۔ اور یہ جتنے بھی فالوور مرزا انجینئر کے پالتو کتے ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا، او بھائی تم ڈنگر ہو، اتنی مریض ہے تمہاری، اب تمہیں کسی قسم کی کوئی شرمندگی ہے؟ یہ مرزا کے تضاد ہے، مرزا پہلے کچھ کہہ رہا تھا اب کچھ کہہ رہا ہے۔ یار دینی مسئلہ ہے، کفر اسلام کا مسئلہ چل رہا ہے، مجھے دیانتداری سے بتائیے کون سی بات کو مانا جائے گا؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک بار نہیں ہوا، دو بار نہیں ہوا، درجنوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں بار ہو چکا ہے۔ مرزا کے تضاد ہوتے ہیں، پہلے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے ایسے جیسے نشہ کر کے یہ آتا ہے، پہلے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے بعد میں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے،
اور جو اس کی خامیاں ہیں یقین کیجیے وہ ان کے سامنے رکھ دیں، نہ مرزا انجینئر کو کوئی شرم آتی ہے، نہ اس کے جتنے بھی قطورے ہیں ان کو شرم آتی ہے، اتنے بے اس قسم کے ڈنگر قسم کے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے بندے نہیں کو مندر کی مورتی ہیں، یہ حرکت ہی نہیں کرتے، یہ اتنے بے شرم قسم کے یہ لوگ ہیں۔ اب بھی میں نے رکھ دیا، میں دیکھتا ہوں کون ہے جو دیانتداری کے ساتھ اختلاف کریں، 1000 بار کا 1,00,000 بار اختلاف کریں لیکن موضوع پر رہتے ہوئے میسج ضرور کریں۔ مرزا انجینئر کے جتنے بھی فالوورز ہیں ان سے کہنا چاہوں گا اگر اب بھی تم لوگوں کو شرم نہ آئے، اگر اب بھی تم لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو پھر تواڈے تے میرے لو دل کھول کے